دنیا میں بہت لوگ امیر بنے، لیکن ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے خود کچھ نہیں رکھا اور سب کچھ انسانیت کو دے دیا۔ یہ ہے لائف آف لیجنڈ، جہاں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ عام انسان کیسے غیر معمولی بن سکتا ہے۔ ہر کہانی، ہر سبق اور ہر جدوجہد آپ کو انسپائر کرے گی کہ آپ بھی اپنی زندگی کے ہیرو بنے۔ آج میرا جو ٹاپک ہے یہ ہے عبدالستار ایدھی۔ عبدالستار ایدھی کی کہانی کسی محل یا عالیشان گھر سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہانی 28 فروری 1928 کو بھارت کے شہر بٹوا میں ایک عام گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ایک کمزور سا بچہ آنکھ کھولتا ہے، مگر اس کے دل میں ماں کی رحم اور انسانیت کی بنیادیں مضبوط سے بن گئی تھی۔ اس کی ماں بیمار لوگوں کی خدمت کرتی، بھوکے کو کھانا دیتی اور چھوٹے عبدالستار کو یہ سکھاتی کہ بیٹا، انسان کی اصل پہچان اس کی مدد ہے، دولت نہیں۔ یہ سبق اس کے دل میں اترا اور وہ آگے چل کر پوری دنیا کے لیے روشنی بن گیا۔ 1947 میں برائے صغیر کی تقسیم کے دوران خون، ہجرت اور لاشوں کے درمیان عبدالستار ایدھی اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان کراچی منتقل ہو گیا۔ لاکھوں لوگ بے گھر تھے، سڑکوں پر لاشیں پڑی تھی، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ اس نوجوان کے دل میں سوال اٹھا، اگر آج کوئی نہیں تھے تو کیا میں نہیں بن سکتا؟ اسی سوال نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ وہ خود بھی خالی ہاتھ تھا، مگر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دوسروں کو دے گا۔ 1951 میں کراچی کی گلیوں میں اس نے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی اور وہاں ایک سادہ سا دواخانہ قائم کیا۔ نہ کوئی بڑا نام، نہ سرمایہ، بس ایک تختی اور ایک نیت۔ وہ خود مریضوں کو دوا دیتا، خود صفائی کرتا اور زخمیوں کو اٹھاتا۔ لوگ ہنستے تھے اور کہتے تھے یہ پاگل ہے، یہ کیا بدل لے گا؟ مگر عبدالستار ایدھی جانتا تھا کہ جو کام نیت سے شروع ہو، اس کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس دوران اس نے ایک پرانی ایمبولینس خریدی اور یوں پاکستان کی پہلی حقیقی فلاحی ایمبولینس سروس کا خاموش آغاز ہوا۔ نہ کسی اعلان کے ساتھ، نہ شہرت کے لیے، صرف انسانیت کی خدمت۔ 1957 میں جب پاکستان میں لوگ غربت، بیماری اور لاچاری کا شکار تھے، عبدالستار ایدھی نے محسوس کیا کہ صرف دواخانہ اور ایک ایمبولینس کافی نہیں۔ اسے پتا تھا کہ خدمت کا دائرہ بڑا ہونا چاہیے۔ اسی سال اس نے اپنی تنظیم ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، ایک چھوٹے سے کمرے میں صرف ایک میز، چند پرانے فرنیچر اور زخمیوں کو سہارا دینے کی نیت کے ساتھ۔ شروع میں لوگوں نے اس کی سنجیدگی پر ہنسی اڑائی، کہا گیا یہ آدمی پاگل ہے، اتنے کم وسائل میں کیا کر پائے گا؟ لیکن عبدالستار نے نہ ہارا نہ رکا۔ اس کے اندر ایک طاقت تھی جس سے وہ خود بھی محسوس کرتا تھا، اگر میں آج نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ 1965 میں جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ شروع ہوئی، ایدھی فاؤنڈیشن نے سب سے پہلے زخمیوں کا مدد کا بیڑا اٹھایا۔ لوگ حیران تھے کہ ایک چھوٹی تنظیم اتنی بڑی ذمہ داری سنبھال رہی ہے۔ عبدالستار نے خود راتوں کو ایمبولینس چلائی، زخمی فوجیوں اور شہیدوں کی تیمارداری کی۔ یہی وہ لمحے تھے جب دنیا نے اس کے جذبے کو پہچانا۔ 1971 میں جب ملک کے حالات بدل رہے تھے، لاپتہ افراد اور فوجیوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، ایدھی فاؤنڈیشن نے فرسٹ کیمپ قائم کیا۔ ہزاروں بچے جن کے والدین نہ تھے یا جنہیں چھوڑ دیا گیا، وہی آئے اور عبدالستار نے ان کے لیے گھر بنایا۔ لوگ پوچھتے تھے کیا یہ ممکن ہے، اتنی ذمہ داری؟ عبدالستار بس کہتا تھا جو کام کے لیے انسانیت کے لیے ہوتا ہے وہ ناممکن نہیں ہوتا۔ 1980 میں جب دنیا پاکستان پر تنقید کر رہی تھی اور وسائل بہت کم تھے، ایدھی فاؤنڈیشن نے ملک بھر میں 400 سے زائد مراکز کو لیے۔
एम्बुलेंस सर्विस में हज़ारों गाड़ियाँ और अस्पताल, यतीम खाना और बूढ़ों के लिए स्कीमें शुरू किए। हर कदम पर मुखालिफत और तनकीद आती, मगर ईदी के अंदर एक गैर मामूली सब्र और हिम्मत थी। 1970 की दहाई में जब पाकिस्तान में गुर्बत और बीमारी उरूज पर थी, अब्दुल सत्तार ईदी ने महसूस किया कि सिर्फ एक दवाखाना और एक एम्बुलेंस काफ़ी नहीं है। इसी वक्त इसने ईदी फाउंडेशन को मजबूत करने का फैसला किया ताकि मुल्क के हर कोने में इंसानियत की खिदमत पहुंच सके। 1985 में ईदी फाउंडेशन की एम्बुलेंस सर्विस ने मुल्क भर में हज़ारों जिंदगियां बचाई। लोग हैरान थे कि एक छोटी सी तंजीम इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाल सकती है, लेकिन ईदी के अंदर एक अज़म और मसबर था जो हर रुकावट को उबूर कर गया। वो खुद रातों को एम्बुलेंस चलाने निकलते, ज़ख्मियों और मरीज़ों की जिम्मेदारी करते। इनके लिए शोहरत या दौलत कभी मकसद नहीं थी, बल्कि इंसानियत की खिदमत ही इनका मकसद था। 1990 की दहाई में ईदी फाउंडेशन ने मुल्क भर में अपने खिदमात को बढ़ा दिया। बच्चों के यतीम खाने, बूढ़ों के लिए मराकज़, हस्पताल और एम्बुलेंस सर्विस में हज़ारों गाड़ियाँ शामिल कर दिए गए। हर मरहले पर मुखालिफत, तनकीद और रुकावटें आती रही, मगर अब्दुल सत्तार ईदी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने समझा कि हर मुश्किल इंसान की खिदमत में इजाफ़ा करती है और हर रुकावट इसकी अज़म को मजबूत बनाती है। 2000 में ईदी फाउंडेशन को आलमी सतह पर पहचान मिली। बैनुल अक़वामी एवार्ड्स, एजाज़ात और तारीफ़ें आए, मगर अब्दुल सत्तार ईदी हमेशा सादा और आजिज़ रहे। वो कहते थे, मैं किसी के सामने हिसाब देने नहीं आया, मैं सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए आया हूँ। 8 जुलाई 2016 को पाकिस्तान ने अपना सबसे अजीम इंसान खो दिया। अब्दुल सत्तार ईदी का इंतकाल हुआ, लेकिन इनकी कुर्बानियाँ, इनका अज़म और ख़िदमत का जज्बा आज भी ज़िंदा है। हर वो शख्स जो मदद का मुंतज़िर था, आज भी ईदी के नाम से सुकून और उम्मीद पाता है। अगर हम भी दुनिया में कुछ मुस्बत बदलना चाहते हैं तो आज से छोटे छोटे इक़दामात करें, दूसरों के मदद करें और अब्दुल सत्तार ईदी के नक्शो कदम पर चलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये सबक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। शुक्रिया।